علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سید محمد شجاع نیّر، میرا پیج وائس آف سید کے نام سے یقیناً آپ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ باتیں سیکھنے کو ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیج سے مستفید ہو سکیں۔ میرا پچھلا ٹاپک آپ نے سنا ہوگا دعا کے آداب اور اس کے طریقہ کار۔ آج کا کچھ ٹاپک یوں ہے، اللہ پر ہمارا کامل یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انبیاء کی طرح ہمارا یقین ہے یا نہیں ہے؟ سب سے اول بات، انبیاء اور صحابہ کرام کا جو اللہ پر یقین تھا، ایسا یقین تو ہمارا ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ نقل کرنے سے دنیا میں تو بچے پاس ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی نقل کریں اور ہم آخرت میں پاس نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کرنے والے کو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ضرور پاس فرما دیں گے۔ اور میں آج یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دو رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی اور بارشیں برسا لی، 2 رکعت استسقاء کی نماز پڑھی اور بارشیں برسا لی۔ تو صحابہ کے اعمال ایسے تھے۔ آج 1400 سال کے بعد 21ویں صدی میں ہم موجود ہیں۔ آج ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کر اپنی باتوں کو منوا لیں۔ کیا آج ہمارے معاملات اس طریقے سے بن رہے ہیں کہ ہم 2 رکعت نمازیں پڑھ کر اپنے گھر میں اگر راشن ختم ہو جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راشن کا انتظام کروا لیں؟ آج ہماری نمازیں ویسی ہیں؟ نہیں ہیں آج ہماری نمازیں ایسی۔ تو ان نمازوں پر ہمیں سب سے پہلے زور دے کر اپنی نمازوں کو اچھا کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کی نمازیں مضبوط تھیں۔ یہاں صحابہ کرام کی نمازوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر، جب پیچھے سے ابو لولو فیروز نے ان کو خنجر گھونپا، تو حضرت ابو لولو فیروز جو تھے وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں نکل جاؤں گا، لیکن صحابہ کرام کی صفیں تھی، وہ چیرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ آخرکار صحابہ کرام کی جب نمازیں ختم ہوئی تو وہ بیچ سے پکڑا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بھی ایسا ہی تھا جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ صحابہ نے نبی کو دیکھ کر ایمان سیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سخت امر پیش آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سیدھے مسجد کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر مانگتے۔ اور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا ایسے بہت پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب مانگنا ایسے پسند ہے تو کیا ہمارے مانگنے سے ایسے اللہ ہمیں عطا نہیں کریں گے؟ یقیناً عطا کریں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح طریقے سے مانگیں گے۔ پہلی بات یہ کہ انبیاء کا یقین تھا 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آگ سے بچا لے گا، اور یقیناً جب یقین ہوا ان کو اس چیز کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے ان کو بچایا۔ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے یہ عمل جو میں کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن قبول ہوگا، تو پھر اس کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے نا، قرآن کے اندر کہتا ہے نا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ صرف ایک بار نہیں پکارنا، اللہ کو لگاتار، جیسے انبیاء اور صحابہ نے پکارا ہے۔ کوئی دعا مانگ کر چھوڑی نہیں ہے صحابہ نے، کوئی دعا مانگ کر یہ نہیں کہ اللہ قبول نہیں کر رہا تو آپ یہ دعا مانگنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کیا۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے رہے، اور مانگتے 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 آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا اتنا پسند آیا، ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ان کو عطا فرما دیتے۔ آج ہمیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے جب بھی مانگے ہم اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ضرور دعا قبول کرے گا، پہلی بات۔ اور اللہ سے جب بھی مانگے اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں مانگے، آپ اللہ کی شان دیکھ کر مانگے، اور اللہ کو یہ بتا کر مانگے کہ اللہ تو تو پورے جہانوں کا مالک ہے، تو نے تو پورے آسمان و زمین کو بنایا، تو نے تو بنا ستون کے آسمان کو کھڑا کیا۔ اللہ کو اس طریقے سے حوالہ جات دے کر جب اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری دعائیں سنیں گے، جیسے انبیاء اور صحابہ کی دعا کو سنا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرا یہ مقصد یہی تھا اس ویڈیو کو بنانے کا کہ انبیاء کے جو اعمال تھے نا، ان اعمال کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور انبیاء کے اعمال کوئی ہم سے مختلف نہیں تھے، انبیاء بھی ہمارے ہی طرح اعمال کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اعمال میں پختگی تھی، اللہ کے اوپر یقین تھا، اور عمل تھا، سب سے بڑھ کر عمل تھا ان کی زندگیوں میں۔ کوئی دیکھتا تھا چلتا پھرتا ان کو تو پھر کہتا تھا کہ
چلتا پھرتا قرآن جا رہا. آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. آج ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے انبیاء اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو سیٹ کرنا ہوگا. ورنہ تو ہماری زندگیاں ویسے ہی ہوں گی جیسے کفار مکہ کی ہو رہی. کفار مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تو انسانوں کے لیے آیا، کیا ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا. اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت صرف نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. عبادت 24 گھنٹے میں ہونے والے سارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ سب عبادت ہے. اب باتھ روم میں کوئی شخص جا رہا ہے، سیدھا پیر رکھ کر داخل ہوگا اگر اور دعا پڑھ کر داخل ہوگا، وہ باتھ روم میں جانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا. باتھ روم سے کوئی بندہ نکل رہا ہے، الٹا پیر باہر نکالے گا پہلے اور دعا پڑھ کر نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتھ روم میں بیٹھنا اس کے لیے عبادت بنا دیں گے. تو میرے عزیز دوستو، سو رہے ہیں ہم، سیدھے کروٹ ہو کر سوئیں اور دعا پڑھ کے سو جائیں اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سونا ہمارے لیے عبادت بنا دے گا. تو انبیاء اور صحابہ نے تو اس طریقے سے زندگیاں بسر کی ہیں. ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی قبول کریں گے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے. میرے اس پیج کو لائک ضرور کریے گا، اور آج کے ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وائس آف سید کو لائک کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.